ذہنی مضبوطی کی نشانیاں۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کچھ سائیکولوجیکل فیکٹ کے بارے میں کہ آپ مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں۔ زندگی میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہمت نہیں ہارتے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ذہنی مضبوطی کا مطلب صرف برداشت اور صبر نہیں، بلکہ سکون اور اعتماد بھی ہوتا ہے۔ مشکل حالات میں پرسکون رہنا بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ ذہنی مضبوط لوگ مسائل سے بھاگنے کی بجائے ان کا حل تلاش کرتے ہیں اور ہر مشکل کو نئے موقع سے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ، حوصلہ اور برداشت ہے۔ مشکل حالات میں اپنے جذبات پر قابو رکھ کر فیصلے کرنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ اسے پہچانا اور استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ راہیں ہمیشہ سیدھی نہیں، کبھی تیز رفتار، کبھی دھندلی اور کبھی مشکل ہوتی ہیں، لیکن مضبوط لوگ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ لوگ ناکامی کو انجام نہیں بلکہ سبق سمجھ کر دوبارہ کوشش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ہر ناکامی کو بہتری کی طرف ایک راستہ سمجھتے ہیں۔ مضبوط لوگ دوسروں کی منفی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ جانتے ہیں ان کی قیمت دوسروں کی رائے سے نہیں بڑھتی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور کی زندگی سے نہیں کرتے، بلکہ اپنی ترقی پر توجہ رکھتے ہیں اور ہر چھوٹی کامیابی کو محسوس کرتے ہیں۔ تنقید کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ اسے سیکھنے کا موقع سمجھ کر اپنی کمزوریوں پر کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو اپڈیٹ رکھتے ہیں اور ہر نیا موقع سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ذہنی مضبوط لوگ ماضی میں نہیں رہتے، ماضی کی غلطیوں سے سبق لے کر آگے بڑھنا ان کی عادت بن جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی حدود پہچانتے اور کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں، انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہی خود آگاہی اصل مضبوطی ہوتی ہے۔ اور خوف کا سامنا کرنا بھی ایک ذہنی طاقت کی نشانی ہے۔ یہ لوگ ڈرتے ضرور ہیں، مگر ڈر کے باوجود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ مشکل فیصلوں کو سوچ سمجھ کر کرنے کی صلاحیت انہیں زندگی میں پورا اعتماد بناتی ہے اور یہ ہر چیلنج کا مضبوطی سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ ذہنی مضبوط لوگ ہمیشہ اپنے مقاصد پر فوکس رکھتے ہیں اور کسی بھی رکاوٹ کو اپنی راہ کا اختتام نہیں سمجھتے۔ ذہنی مضبوط لوگ اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دبانے کے بجائے صحیح طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ یہ لوگ غصے کے وقت خاموش رہ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ غلط فیصلے نہ ہوں، کیونکہ جذبات میں لیا فیصلہ اکثر نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ لوگ اپنا کنٹرول کھونے کی بجائے خود کو پرسکون رکھتے ہیں اور اس وقت بات کرتے ہیں جب جذبات سنبھل چکے ہوتے ہیں۔ جذباتی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر صورتحال کو سمجھ کر رد عمل دیں اور غیر ضروری جھگڑوں سے بچ کر۔ مضبوط لوگ اپنے تعلقات میں صاف بات کرتے ہیں، مگر نرمی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص بھی خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ ہمیشہ یہ لوگ محدود باتیں کرتے ہیں، لیکن سچ اور صاف بات کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹ اور دکھاوا کبھی ان کے مزاج کا حصہ نہیں۔ مشکلات کے وقت یہ لوگ دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بلکہ خود کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں اور حل تلاش کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ذہنی مضبوط لوگ ہر حالات میں جلد بازی سے بچتے ہیں اور فیصلہ وہ کرتے ہیں جو مستقبل کے لیے بہتر ہو، نہ کہ صرف لمحے کے جذبات کے مطابق۔ یہ لوگ اپنی توانائی غیر ضروری لڑائیوں میں ضائع نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کون سی بات نظر انداز کرنی ہے اور کن باتوں پر دھیان دینا ہے۔ ہمیشہ ذہنی مضبوط لوگ اپنے اندر کے ڈر کو پہچان کر اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمدردی کا مطلب ڈر نہیں ہوتا بلکہ ڈر پر قابو پانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ لوگ اپنے فیصلوں کے نتائج کو قبول کرتے ہیں اور غلطی کی صورت میں دوسروں کو الزام نہیں ٹھہراتے۔ ان کا رویہ ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ یہ لوگ مشکل بات کو بھی تحمل سے سن لیتے ہیں اور مناسب جواب دیتے ہیں۔ ہمیشہ مضبوط لوگ اپنی زندگی میں سکون کو پہلی ترجیح دیتے ہیں اور وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہوں۔ ذہنی مضبوط لوگ اپنی روزمرہ عادتوں کو منظم رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں پر اپنی توجہ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ وقت کی بربادی زندگی کی بربادی سمجھی جاتی ہے۔ ذہنی مضبوط لوگ اپنے کام کو اہمیت کے مطابق ترتیب دیتے ہیں اور ہر کام کو اس وقت کرتے ہیں جب دماغ توجہ کے ساتھ کام کر سکے اور بہترین نتیجہ دے سکے۔ یہ لوگ اپنی توانائی ان کاموں پر لگاتے ہیں
جو ان کی زندگی میں فائدہ لا سکیں اور ان کاموں سے بچتے ہیں جو صرف ذہنی دباؤ پیدا کریں۔ ہمیشہ یہ لوگ اپنی روٹین کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ خود کو اچھے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، لیکن ایسی مصروفیت نہیں رکھتے جو ذہنی سکون ختم کر دے، بلکہ معنی خیز مصروفیت رکھتے ہیں۔ ذہنی مضبوط لوگ اپنے جسم اور دماغ دونوں کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ صحت مند جسم اور ذہن مل کر طاقت بنتے ہیں۔ ہمیشہ یہ لوگ زیادہ سوچنے سے بچتے ہیں اور غیر ضروری پریشانی کو دل میں جگہ نہیں دیتے کیونکہ منفی سوچ انسان کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ لوگ عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور صرف سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرتے، اور وہ اپنی ذہنی توانائی کو عملی قدموں میں بدلتے ہیں تاکہ نتائج حاصل ہو سکیں اور ترقی ممکن ہو سکے۔ یہ لوگ اپنے ہدف کو واضح رکھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، کوئی بہانہ نہیں بناتے اور نہ کسی رکاوٹ کو آخری رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ اپنی ترجیحات کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ وقت اور توانائی صحیح طرف لگ سکے اور مقصد تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ ہمیشہ یہ لوگ بے معنی باتوں میں نہیں پڑتے اور اپنی بات مختصر اور واضح رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ہمیشہ ذہنی مضبوط لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں بار بار نہیں دہراتے، بلکہ غلطی کا دہرانا انسان کو پیچھے لے جاتا ہے۔ یہ لوگ کبھی اپنی ترقی کا سفر نہیں روکتے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل ہو، مگر سفر جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ یہ لوگ نئی چیزیں سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے کہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں کیونکہ سیکھنا زندگی بھر چلنے والا عمل ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ لوگ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، چاہے حالات مشکل ہوں یا وقت کم، لیکن وعدہ نبھاتے ہیں کیونکہ یہ کردار انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ لوگ کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے اور ہر بات نرمی سے کہتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے اور تعلق قائم رہ سکے۔ یہ لوگ خود کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر مضبوط رہ سکیں اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ زندگی ہمیں ہمیشہ ایسا موڑ دکھاتی ہے جہاں اپنی ہمت کھونے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی سوال کرنے لگتی ہے، کیا واقعی ہم یہ سب سہ سکتے ہیں یا نہیں؟ مگر پھر وقت انسان کو دکھاتا ہے کہ مشکلیں جتنے بھی گہری کیوں نہ ہوں، انسان کے اندر ایک طاقت ایسی چھپی ہوتی ہے جو حالات سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے، رونے لگتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے، تب بھی اس کے اندر ایک چھوٹی سی روشنی زندہ رہتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ اٹھو، چلو آگے بڑھو، کیونکہ یہی وقت انسان کو اصل میں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے ماضی کو یاد کر کے سوچتا ہے کہ کتنے طوفان گزرے، کتنے دکھ سہے، کتنی راتیں جا کر گزاری، اور پھر بھی وہ آج یہاں کھڑا ہے۔ تب وہ اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ درد انسان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے ثابت قدم بنا دیتا ہے کیونکہ تکلیف انسان کے دل کو نرم اور روح کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جب انسان چپ چاپ اپنے آنسو پوچھ کر آگے بڑھتا ہے، تب کائنات بھی اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے اور اس کے راستے آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ تب انسان جانتا ہے کہ ہار ماننا اس کے بس کی بات نہیں اور رک جانا اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے درد کو چھپا کر اپنی لڑائی تنہا لڑتا ہے اور پھر اس کا سفر بدلنے لگتا ہے، انسان اپنی خاموشیوں میں طاقت ڈھونڈنے لگتا ہے اور اپنی تنہائی میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا صرف وہ خود ہے۔ جب انسان خود کو سنبھال لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ انسان جب اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو سمیٹ کر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ ہر زخم، ہر آنسو اور ہر تکلیف اسے نیا انسان بنا چکی ہوتی ہے جو پہلے سے زیادہ سمجھدار، زیادہ بردبار اور زیادہ باوقار بنا چکا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ سیکھ لیتا ہے کہ زندگی کی مشکلیں دشمن نہیں ہوتی بلکہ استاد ہوتی ہیں جو ہمیں وہ سکھاتی ہیں جو کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ جب انسان اپنے دل کو ٹھیک کر لیتا ہے، اپنی سوچ کو بدل لیتا ہے اور اپنے ماضی کو قبول کر لیتا ہے، تب اس کا حال روشن ہو جاتا ہے اور اس کا مستقبل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان تب سمجھتا ہے کہ اصل طاقت شور نہیں بلکہ خاموشی میں ہوتی ہے، اصل ہمت فتح میں نہیں بلکہ کوشش میں ہوتی ہے، اور اصل جیت دوسروں کو دکھانے میں نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے میں ہوتی ہے۔ انسان آخر میں یہ جان لیتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو گر کر بھی
اٹھ جاتے ہیں اور جو روتے ہوئے بھی مسکرانا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس دنیا کے سب سے مضبوط لوگ کہلاتے ہیں۔